ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہمیں سنے، ہماری ہر بات کا مان رکھے، ہمارا انتظار کرے، ہمیں سوچے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں ہر مقام پر تھام لے۔ محبت تو ہمیں بھی ایسی ہی چاہیے، پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے کیونکہ وہ القوی ہے۔ اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں تو وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ لوگ نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس جنت کے لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ نفس، آپ نے اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا ہے، خود اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس ایک طرح سے آپ کا موڈ ہوتا ہے، آپ کا دل ہوتا ہے۔ اس کو ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس کو ہر وہ چیز نہ دیا کریں جو یہ مانگتا ہے۔ دل چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے، لیکن اس کی ہر خواہش پوری کی جائے تو یہ آپ کو بگاڑ دے گا۔ اس کو آپ نے پیار دینا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، لیکن اس کی ہر بات نہیں مان لینی۔ جو کوئی آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اس کو یہ بھی کہیں کہ مجھے بخشش کا وعدہ بھی دو۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کی رضا کے لیے، کاش یہ آنکھیں گناہ کرنے سے پہلے کھل جائیں۔ آمین۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے۔ آپ کی آنکھیں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن سے اور پرفیکشن سے بناتا ہے۔ آپ کو روزی عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ناپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو ناپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ماں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔